پاک پڑھی اپنے والد محترم حضرت اقدس مولانا حنیف جالندھری دامت برکاتہ العالیہ اور اپنے شیخ الحدیث مولانا صدیق نور اللہ مرکزہ سے انہوں نے حدیث پاک پڑھی میرے جد اعلیٰ استاذ العلماء بانی وفاق المدارس و خیر المدارس مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث پاک پڑھی محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث پاک پڑھی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرکزہ سے انہوں نے حدیث پاک پڑھی قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ سے، اور ان دونوں حضرات نے حدیث پاک پڑھی شاہ عبد الغنی سے، انہوں نے پڑھی شاہ اسحاق سے، انہوں نے پڑھی شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے پڑھی اپنے والد محترم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھی ابو طاہر المدنی سے، انہوں نے پڑھی ابراہیم الکردی سے، انہوں نے پڑھی احمد الکشاشی سے، انہوں نے پڑھی ابو واحد اشناوی سے، انہوں نے پڑھی محمد قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے۔ میں نے آج تک قرآن کریم کی سند نہیں سنی، میں نے سنی ہے حضرت، میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے استاد محترم قاری اقبال صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے، انہوں نے پڑھا قاری عبید اللہ رحیمی سے، انہوں نے پڑھا مجدد القراءات قاری رحیم بخش نور اللہ مرکزہ سے جو میرے والد محترم کے بھی استاد ہیں، انہوں نے پڑھا قاری فتح محمد سے، انہوں نے پڑھا قاری محیج الاسلام سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا قاری کبیر الدین سے، انہوں نے پڑھا امام الدین الامروہی سے، انہوں نے پڑھا قاری قادر بخش سے، انہوں نے پڑھا عبد المجید الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا غلام مصطفیٰ سے، انہوں نے پڑھا عبد الغفور سے، انہوں نے پڑھا عبد الخالق المنوفہ سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن سے، انہوں نے پڑھا قاری شہاب احمد السنباطی سے، انہوں نے پڑھا قاری شہادہ الیمنی سے، انہوں نے پڑھا ابو نصر الطبلاوی سے، انہوں نے پڑھا قاضی زکریا اللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کر جاؤں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، اصحاب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، قابل صد تکریم واجب الاحترام حضرات علماء کرام، فضلاء کرام، طلباء کرام، اساتذہ کرام، مشائخ عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، لگتا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں، اور یہ مسئلہ تو یقیناً یاد ہوگا کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور جواب بھی اتنی بلند آواز سے ہونا چاہیے کہ کہنے والے کے کان تک جائے۔ میرے سامنے چونکہ مائک ہے اس لیے میرا سلام تو آپ تمام بھائیوں کے کانوں تک پہنچا ہوگا، آپ تمام کا جواب مجھ تک تب پہنچے گا جب ایک آواز بلند آپ مجھے میرے سلام کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ میں اس امید کے ساتھ دوبارہ سلام کیے دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ میں سب سے پہلے ادارہ حاضہ کے روح رواں رئیس الجامعہ شیخ الحدیث ممتاز عالم دین عم محترم عالم باعمل، ہمارے والد محترم کے رفیق سفر و حضر دست راز، میری مراد حضرت اقدس مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کا شکر گزار ہوں، صمیم قلب سے ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو بھی اس پروقار روح پرور مجلس میں گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یقیناً ہم سب کی شرکت یہ باعث سعادت ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے اس کو باعث نجات و مغفرت بھی بنا دے، آمین فرما دیجیے۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے ماشاءاللہ بڑے جذباتی انداز میں اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میں سب سے پہلے اپنے ان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو سفر شروع کیا تھا، جو خواب اپنی آنکھوں میں سجایا تھا، الحمدللہ اساتذہ کرام کی محنت، آپ کے والدین کی دعاؤں اور آپ کی محنت کی برکت سے وہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے، اس پر مبارکباد قبول فرمائیے۔ زندگی
یہ برف کی مانند ہے، برف کی طرح ہے۔ جس طرح برف کا کام پگھلنا ہے، اسی طرح زندگی کا کام ڈھلنا ہے۔ برف نے بھی پگھلنا ہی پگھلنا ہے اور زندگی نے بھی ڈھلنا ہی ڈھلنا ہے۔ برف کو اٹھا کر گٹر کے پانی میں رکھ دیں تب بھی برف پگھلے گی، اور برف کو اٹھا کر زمزم کے پانی میں رکھ دیں تب بھی برف پگھلے گی۔ یہ برف کی سعادت ہوگی اگر اس کو زمزم کا پانی میسر آ جائے، پگھلنا تو اس نے ویسے بھی ہے۔ اسی طرح میری اور آپ کی زندگی نے ڈھلنا تو ویسے بھی تھا، ڈھل بھی رہی ہے، رک تو سکتی نہیں، لیکن وہ لمحات، ساعتیں، اوقات، منٹ، سیکنڈ جو ان نفوس قدسیہ کے سامنے بیٹھ کر، اساتذہ کرام اکابر کے سامنے بیٹھ کر آپ نے لمحات پگھلائے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پوری زندگی انہی اکابر کے دامن سے وابستہ رکھتے ہوئے زندگی کو ڈھلوا دے، آمین کہہ دیں۔ اس دور اور زمانے میں، اس پرفتن دور میں جب ہر طرف مادیت کا ہی چرچا ہے، آپ کے والدین اور میرے والدین یقیناً اولیاء اللہ ہیں، ولی اللہ ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ولی بنا دے، آمین کہہ دیں۔ اللہ ہمیں اپنا محبوب، اپنا دوست بنا لے۔ اللہ ایسے اعمال کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارا شمار بھی اولیاء اللہ میں ہو جائے۔ لیکن اس دور اور زمانے میں میرے اور آپ کے والدین اور مدرسے میں بھیجنے والے والدین اپنے بچوں کو وہ یقیناً اولیاء اللہ ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس پرفتن دور کے اندر جب ہر طرف پیسہ 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 ہے، معاش 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 ہے، انہوں نے ہمیں معاش کے لیے نہیں، یہاں پر معاد کے لیے بھیجا ہے، ہماری آخرت کی فکر کرتے ہوئے یہاں بھیجا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے والدین کی ولایت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو امانت ہمارے اساتذہ نے، ہمارے اکابر نے ہماری طرف سپرد کی ہے، اللہ تعالیٰ من وعن اسی طرح آگے نقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علم بہت بڑی شان ہے، اور علم ہی اصل شان ہے۔ علم ہی کی وجہ سے آدم مستود ملائکہ بنے۔ ہمارے والد محترم بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی کیا شان ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن بہت عطا فرمایا تھا۔ حسن یوسف کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، والد سے جدائی ہوئی۔ حسن کی وجہ سے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا۔ حسن کی وجہ سے آپ بازار مصر میں فروخت ہوئے۔ حسن کی وجہ سے آپ غلام بنائے گئے۔ حسن کی وجہ سے آپ پر تہمت لگی۔ حسن کی وجہ سے آپ جیل کی کال کوٹری میں گئے۔ تو حسن نے آپ کو آزمائشوں میں ڈالا، امتحانوں میں ڈالا۔ لیکن علم ایک ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ جس نے یوسف کو جیل کی کال کوٹری سے نکال کر مصر کے تخت پر لا کر بٹھا دیا۔ تو یہ علم ہی اصل دولت ہے۔ علماء میں یہ بحث ہے کہ علم افضل ہے یا عمل افضل ہے؟ تو علماء اہل علم یہ فرماتے ہیں علم افضل ہے، اس لیے کہ علم صفت خالق ہے، اللہ علیم ہے، اللہ عالم ہے۔ علم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور عمل یہ مخلوق کی صفت ہے، اور ظاہر ہے کہ خالق کی صفت یہ افضل اور اعلیٰ ہے مخلوق کی صفت سے۔ علم کی کیا شان ہے؟ بڑی شانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ یحییٰ بن اقسم یہ مامون کے دور میں بغداد کے قاضی تھے۔ علم کی شان دیکھیے کیا ہے۔ فوت ہوئے، بڑے عالم تھے، کسی کو خواب میں ملے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ، کیا ہوا؟ تو یحییٰ بن اقسم کہنے لگے، جو مامون الرشید کے دور کے مفتی اعظم تھے بغداد کے، جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا شیخ السو فعلت کذا فعلت کذا، اے بڈھے میاں، اے گناہ گار بڈھے، تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ گنوائے۔ تو میں نے کہا یا اللہ، میں نے تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ مجھے فرما رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کہا حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروہ بن مسعود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال قال جبرائیل قال اللہ تعالی انی استحیی ان اعذب ذا شیبۃ فی الاسلام وانا شبت فی الاسلام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
کہ مجھے یہ حدیث مبارک عبدالرزاق نے سنائی، ان کو معمر نے، ان کو زہری نے، ان کو عروہ بن مسعود نے، اور ان کو امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کو جناب رسول اللہ محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس شخص کو عذاب دوں جس کے بال اسلام میں سفید ہو گئے ہوں، اور اے اللہ میرے بال تو اسلام میں سفید ہو گئے اور آپ مجھے عذاب کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے بوڑھے صدق عبدالرزاق، صدق معمر، صدق زہری، صدق عروہ بن مسعود، صدقت عائشہ، وصدق حبیبی محمد، وصدق جبرائیل، وانا اصدق القائلین قد غفرت لک۔ عبدالرزاق نے بھی صحیح کہا، معمر نے بھی صحیح کہا، زہری نے بھی صحیح کہا، عروہ بن مسعود نے بھی صحیح کہا، عائشہ نے بھی صحیح کہا، اور میرے حبیب جناب رسول اللہ نے بھی صحیح کہا، جبرائیل نے بھی سچ کہا، اور میں تو سب سچوں کو سچا ہوں، جا میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ ہے علم کی شان۔ احادیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک مجلس لگائیں گے جس میں صرف اس امت کے علماء کو اکٹھا کریں گے۔ تورات کے عالم نہیں ہوں گے، انجیل کے عالم نہیں ہوں گے، زبور کے عالم نہیں ہوں گے، صرف اس امت کے علماء ہوں گے، کسی اور کو وہاں داخلہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور اللہ اس مجلس میں قرآن کریم کے اسرار و رموز خود بیان فرمائیں گے، اور علماء کو وہ مجلس اتنی اچھی لگے گی کہ جنت کی باقی نعمتیں ان کی نظر میں ہیچ ہو جائیں گی۔ تو مجھے اور آپ کو ان اکابر کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرما دیا ہے کہ جس سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اگر ہم نے علم پر عمل کر لیا تو اس جنت کی مجلس میں جہاں پر علماء تورات کو بھی داخلہ نصیب نہیں ہوگا، مجھے اور آپ کو داخلہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور اصل تو علم برائے عمل ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ بہت ہو چکا ہے، والد محترم کا بیان میں بھی آپ کی طرح سننا چاہتا ہوں۔ حکم کی تعبیر میں بس آخری بات سنا کر ختم کرتا ہوں، اور یہ اس لیے سناتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، بلکہ سر فخر سے بلند کر کے کہنا ہے کہ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے مدرسے میں پڑھا ہے، ہم نے مدرسے میں علم حاصل کیا ہے۔ لوگ تانے بھی دیتے ہیں، ہمارے استاذ ہیں، فقی ابن فقی ہیں، مفتی ابن المفتی ہیں، رئیس ہیں دار الافتاء کے مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ اساتذہ کی مجلس میں ایک دفعہ ارشاد فرمانے لگے کہ میرے بچوں کے ماموں اور میرے بھائی سب بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے جان بوجھ کر یہ سوال چھیڑا، اور مقصود مجھے مخاطب کرنا تھا کہ تمہاری کیا تنخواہ ہے۔ ہر ایک نے اپنی تنخواہ بتائی، کوئی بیوروکریٹس تھا، کوئی پروفیسر تھا، کوئی کسی عہدے پر تھا، کوئی افسر تھا، کوئی سرکاری جاب کر رہا تھا، تو ہر ایک نے اپنی تنخواہ بتائی، میری اتنے ہزار، میری اتنے ہزار، میری اتنے ہزار، میری 1.5 لاکھ۔ تو جب میری طرف آئے اور میں مدرسے میں خیل مدارس میں پڑھاتا تھا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا تنخواہ ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری تنخواہ نہیں ہے، ہمارا وظیفہ ہے۔ جس طرح حکومتیں اسکالرشپ دیتی ہیں، ہونہار طلباء کو، اچھے محنتی طلباء کو وظیفہ دیتی ہیں، پاکٹ منی دیتی ہیں، اسکالرشپ دیتی ہیں، تو ہمیں بھی مدرسے میں وظیفہ ملتا ہے، تنخواہ نہیں ملتی۔ تنخواہ تو ہمیں قبر میں جا کر ملنا شروع ہوگی۔ تو اسی نظریے کو دے کر انشاءاللہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قناعت بھری صفت آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ ایک تو اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں اکثر مجالس میں کہ احساس کمتری کا شکار مجھے اور آپ کو نہیں ہونا، اور دوسرا کہ شاید کہ کسی کے دل میں بات ٹھک جائے اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں اکنامکس پڑھ رہا تھا اپنے استاد سے، میں نے ان سے پوچھا سر ہو از یور ٹیچر آف اکنامکس، من علمک الاقتصادیات، آپ مجھے معاشیات پڑھا رہے ہیں، آپ نے خود کن سے معاشیات پڑھی ہے؟ انہوں نے اپنے استاد کا نام لیا۔ میں نے کہا سر ہو از ٹیچر آف یور ٹیچر، آپ کے ٹیچر نے کس سے علم معاشیات حاصل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں، جس نے مجھے اکنامکس پڑھائی ہے اس نے خود کس سے معاشیات پڑھی ہے؟ میں نے کہا استاد محترم بصد احترام عرض کرتا ہوں کہ میں نے مدرسے کی اس 4 دیواری میں قرآن اور حدیث کے علم حاصل کیا ہے، اور میں پوری سند رکھتا ہوں کہ میں نے حدیث پاک کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، یہاں تک کہ آخر میں میرے اور ہر عالم حدیث طالب حدیث کے استاد کے طور پر کسی عام ہستی کا نہیں بلکہ خلاصہ کائنات مقصود کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بطور ٹیچر معلم اور استاد کیا آتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سنیے کہ میں نے حدیث پاک پڑھی اپنے والد محترم حضرت اقدس مولانا حنیف جالندھری دامت برکاتہم العالیہ اور اپنے شیخ الحدیث مولانا صدیق نور اللہ مرکزہ سے انہوں نے حدیث پاک پڑھی۔ میرے جد اعلیٰ استاذ العلماء بانی وفاق المدارس و خیر المدارس مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث پاک پڑھی۔ محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث پاک پڑھی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرکزہ سے انہوں نے حدیث پاک پڑھی۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ سے
اور ان دونوں حضرات نے حدیث پاک پڑھی شاہ عبد الغنی سے، انہوں نے پڑھی شاہ اسحاق سے، انہوں نے پڑھی شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے پڑھی اپنے والد محترم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھی ابو طاہر المدنی سے، انہوں نے پڑھی ابراہیم الکردی سے، انہوں نے پڑھی احمد الکشاشی سے، انہوں نے پڑھی ابو مواہب الشنابی سے، انہوں نے پڑھی محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے پڑھی ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے پڑھی ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے پڑھی ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے پڑھی احمد بن ابو طالب الحجار سے، انہوں نے پڑھی حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے پڑھی عبد الاول بن عیسیٰ الحربی سے، انہوں نے پڑھی عبد الرحمن بن مظفر الدودی سے، انہوں نے پڑھی عبداللہ بن احمد سرخسی سے، انہوں نے حدیث پاک پڑھی محمد بن یوسف الفربری سے، اور انہوں نے حدیث پاک پڑھی امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری سے۔ امام بخاری نے حدیث پڑھی حمیدی سے، حمیدی نے پڑھی سفیان سے، سفیان نے پڑھی یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے پڑھی محمد بن ابراہیم التیمی سے، انہوں نے حدیث پاک سنی علقمہ بن وقاص اللیثی سے۔ علقمہ بن وقاص اللیثی نے کہا کہ میں نے حدیث پاک سنی ناطق الحق والمیزان خلیفہ وقت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول، کہ میں نے حدیث پاک سنی، پڑھی، سمجھی، سیکھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما تھے اور ارشاد فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات۔ یہ ایک حدیث کی سند ہے، کم و بیش 10 لاکھ احادیث اسی سند کے ساتھ سلسلۃ الذہب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ تک پہنچائی ہے۔ یہ تو مشہور و معروف ہے، میرے بھائی ہر روز یہ حدیث کی سند پڑھتے ہیں دول حدیث کے اندر۔ اسی طرح قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے کہ میں نے قرآن کن سے پڑھا، انہوں نے قرآن کن سے پڑھا، انہوں نے قرآن کن سے پڑھا، انہوں نے قرآن کن سے پڑھا، یہاں تک کہ میرے اور ہر حافظ قرآن بچہ بچی کے استاد کے طور پر کسی انسان کا نہیں بلکہ خالق انسان اللہ رب العزت کا نام نامی بطور استاد، ٹیچر، معلم کے آتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ جب یہ بات میں نے مبلغ اسلام داعی کبیر عم محترم مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات العالیہ کو سنائی تو تعجب کی نگاہوں سے میری طرف مڑ کر دیکھا اور کہنے لگے احمد تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے؟ میں نے آج تک قرآن کریم کی سند نہیں سنی۔ میں نے سنی ہے حضرت، میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے استاد محترم قاری اقبال صاحب دامت برکات العالیہ سے، انہوں نے پڑھا قاری عبید اللہ رحیمی سے، انہوں نے پڑھا مجدد القراءات قاری رحیم بخش نفر اللہ مرکزہ سے جو میرے والد محترم کے بھی استاد ہیں، انہوں نے پڑھا قاری فتح محمد سے، انہوں نے پڑھا قاری محیج الاسلام سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا قاری کبیر الدین سے، انہوں نے پڑھا امام الدین الامروہی سے، انہوں نے پڑھا قاری قادر بخش سے، انہوں نے پڑھا عبد المجید الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا غلام مصطفیٰ سے، انہوں نے پڑھا عبد الغفور سے، انہوں نے پڑھا عبد الخالق المنوفہ سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین اعمیٰ سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن سے، انہوں نے پڑھا قاری شہاب احمد السنباطی سے، انہوں نے پڑھا قاری شہادہ الیمنی سے، انہوں نے پڑھا ابو نصر الطبلابی سے، انہوں نے پڑھا قاضی زکریا انصاری سے، انہوں نے پڑھا برہان الدین القلقلی سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الحنفی الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو عبداللہ حسین سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے، انہوں نے پڑھا ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن حزیل سے، انہوں نے پڑھا ابو داؤد سلیمان بن خلف سے، انہوں نے پڑھا ابو عمر عثمان بن سعید الدانی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد الہاشمی سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الاشنائی سے، انہوں نے پڑھا ابو محمد عبید بن صباح سے، اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا سید الطائفہ ابو عمر حفص الکوفی سے، انہوں نے پڑھا امام عاصم کوفی سے، انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے، اور سعد بن الیاس نے قرآن کریم پڑھا عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، عبیش بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اور ان پانچوں صحابہ کرام نے قرآن پڑھا، سمجھا، سیکھا صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جناب رسول اللہ نے قرآن کریم لیا سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے، اور جبرائیل امین نے قرآن لیا لوح محفوظ سے، اور لوح محفوظ میں قرآن اتارا رب کائنات خلاق کائنات اللہ رب العزت نے۔ جن کو خوشی ہوئی ہے تو ذرا مجاہدوں کی طرح سبحان اللہ فرمائیے۔ میرے اور آپ کے اساتذہ کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو قاضی عبدالرشید صاحب کے ساتھ چلتے چلتے اوپر سب سے جس ہستی کا نام نامی بطور جگمگ جگمگ کرے گا بطور استاد کے وہ یا تو اللہ ہیں یا جناب رسول اللہ ہیں۔ آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ نے بھی اپنے بچے اور بچی کو وہ تعلیم دلوانی ہے یا نہیں کہ جن سلسلوں کی لڑی میں پروتے ہوئے وہ اللہ کی کلاس میں چلا جائے، اللہ کی شاگردی میں چلا جائے، جو کہتے ہیں کہ ہاں ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ بچی بھی اللہ اور اس کے نبی کا شاگرد بن جائے، وہ ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ۔ تو آپ اپنے بچوں کو دارالعلوم فاروقیہ میں داخل کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ میں آخر میں اس شعر کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ میرے بھائی نے پرفریب جو آج کل نعرے لگائے جا رہے ہیں پرکشش مدارس کے مقابلے میں، زہر بن جائے جو زندگی کے لیے مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے،
زہر بن جائے جو زندگی کے لیے، مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے، جس دیے میں جلے تیل خیرات کا، جس دیے میں جلے تیل خیرات کا، اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے۔ ہماری نسبت صفا اور مروہ سے ہے، ہماری نسبت مکہ اور مدینہ سے ہے، ہماری نسبت صفا اور مروہ سے ہے، ہم کو کوہ ہمالیہ نہیں چاہیے۔ وما علینا